اس میں سے ایک نماز کا نام ہے صلاۃ العفو، یا اردو میں کہیں العفو، نماز عفو، معافی مانگنے والی نماز۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ 2 رکعت نماز ہے، نیت ہوگی نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز عفو قربتاً الی، اور رکعت اول ہو کر رکعت دوم، دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا، دونوں رکعتوں میں ایک مرتبہ سورہ انا انزلنا۔ میں کوشش کروں گا کہ ایسی نمازیں بیان کروں جو میں اور آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں۔ انا انزلنا تو اتنا مشکل سورہ نہیں ہے، نماز مکمل کیسے کرنی ہے؟ اب انا انزلنا پڑھنے کے بعد آپ نے حالت قیام میں 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہت چھوٹا جملہ ہے، کیا ہے؟ ربی افوکا 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 افوکا، 15 مرتبہ۔ رکوع میں جائیے، رکوع کا ذکر کیجئے، پھر ربی افوکا 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 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بالکل نماز جعفر طیار کے انداز میں، جب کھڑے ہوں رکوع سے سیدھے ہو کر 10 مرتبہ کہیں ربی افوک، سجدے اولا میں ذکر کے بعد کہیں ربی افوک، سجدے اولا سے اٹھنے کے بعد بیٹھ کر کہیں ربی افوک، سجدہ ثانیہ میں پھر ذکر کے بعد کہیں ربی افوکا افوکا افوکا۔ اسی انداز سے 2 رکعت نماز مکمل کرنی ہے۔ نماز کا نام ہے نماز عفو۔ ماہ رمضان سے بہتر اور کون سا رحمت کا مہینہ ہوگا، یا انسان خدا سے معافی مانگنا چاہے اور اس یقین کے ساتھ کہ خدا تو ہر وقت معاف کرتا ہے اپنے بندوں کو، ماہ رمضان میں تو ہر ساعت میں معاف کرتا ہے۔ میں نے سوال کیا اس نماز کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بہت ڈر لگتا ہے بسا اوقات یہ سوچتے ہوئے کہ اب ہم اس کی کرنسی ویلیو پوچھنے پر آ گئے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے کیا ملنے والا ہے۔ تو اچھی بات بھی ہو سکتی ہے اور یہ مشکل بات بھی ہو سکتی ہے۔ اچھی بات اس لیے کہ شوق پیدا ہو جائے، ذوق بڑھ جائے، اور بری بات اس لیے کہیں تاجر نہ ہو جائیں کہ خدا سے بھی معاملہ طے کر رہے ہوں، اتنی نماز تجھے دوں گا، تو مجھے کیا دے گا؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ تو امام کے الفاظ ہیں، آپ نے ہزارہا مرتبہ سنے ہیں کہ تاجروں کی عبادت بھی ہے، غلاموں کی عبادت بھی ہے، اور ایک آزاد انسان کی عبادت بھی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اپنے مقام پر سوال اہم ہے۔ اس کے بارے میں جو علماء نے لکھا وہ یہ لکھا کہ جب کبھی آپ یہ محسوس کریں کہ عبادت میں سستی پیدا ہو رہی ہے، عبادت میں انسان کا لطف کم ہو رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ پھر نماز عفو کی تلاوت کرے، کہ ہو سکتا ہے کسی ایسے گناہ کی وجہ سے خدا نے اسے ذائقہ عبادت سے محروم کر دیا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز عفو بالکل ایسے ہے جیسے کوئی انسان اگر نمک سے یا شکر کے استعمال سے محروم ہو گیا ہو تو اسے کو راستہ بتا دیا جائے کہ تم یہ دوا استعمال کر لو گے تو نمک کا ذائقہ تمہیں مل جائے گا، اگر تم یہ دوا استعمال کر لو گے تو میٹھا کھا سکو گے۔ تو نماز عفو پڑھیے تاکہ عبادتوں کا ذائقہ محسوس ہو، عبادت میں سستی کے بدن ختم ہو جائے۔ 2 رکعت نماز